अस्सलाम वालेकुम। आज सोमवार है 11 मई 2026। जब सुबह के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान अमेरिका जंग में एक बार फिर से हमलों का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरानी जवाब था उसे मुस्तरद किया है। इस सिलसिले में रात गए ट्रंप की और नेतन्याहू की टेलीफोनिक कॉल भी हुई और गल्फ रीजन में ड्रोन्स भी दिखाई दिए हैं, जिसको मल्टीपल मीडिया सोर्सेज ने रिपोर्ट किया। इसके ऊपर तो हम मुसलसल बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये इसका क्या करना है आपने जोसेफ विजय का, जो तमिलनाडु में नया सीएम मुंतखब हो गया है। हमारे यहाँ तो सियासतदान इंतखाबी मुहिम में जो दावे करते हैं, जो वादे करते हैं, जो नारे लगाते हैं, वो सिर्फ अखबारी सुर्खी या टीवी बयान के लिए होता है, लेकिन वहाँ उसने कमाल कर दी है। 200 यूनिट फ्री बिजली, मजीद क्या कुछ उसने किया वहाँ पे पहले दिन हलफ उठाने के बाद। ये आज का हमारा दूसरा मौजू, लेकिन चूंकि नज़र हमारी है ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के बीच, तो कल शाम आपसे अर्ज़ किया था कि जो अमेरिकी सदर ने, अमेरिकी हुकूमत ने एक सफ़र पर मुश्तमिल 14 तजावीज़ ईरान के लिए बनाई कि ये नुस्खा है उनकी नज़र में, तो वो पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुंचा और फिर ईरान ने उसके जवाब में अपनी जो तजावीज़ थी वो भी पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंचाई। तो कल शाम तक तो कहानी ये थी जिससे उम्मीद थी कि शायद बात आगे बढ़े। अब चूंकि ट्रंप ने जाना है चीन, उससे पहले उसे जल्दी थी इसको सेटल करने की। इस बीच पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि अगर वो डील हो या ना हो, वो चीन जाते हैं तो रस्ते में क्यों रुकें पाकिस्तान। ये एक अहम डेवलपमेंट। और फिर ट्रंप ने ऐलानात जो किए बड़े खौफनाक हैं। अब ये देखिए कि रात गए जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, ये वहाँ पे डेड सी के करीब किसी इलाके में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक था, और जब ईरानियन तजावीज़ जो थी, ईरानियन जो जवाब था वो अमेरिका तक पहुँचा और अमेरिकी स्टेट मशीनरी ने उस पर रद्द-ए-अमल तैयार किया, उसे मुस्तरद किया। मुख्तसर बात यह कि मुस्तरद कर दिया, अमेरिका ने रिजेक्ट किए ईरानी जो तजावीज़ थी या प्रपोजल था। तो ये वहाँ से डेड सी से उठता है और कॉन्फ्रेंस से यरूशलेम वापस आता है, और फिर ट्रंप से इसकी टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, और वो इस बात का सबूत है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू डू नाउ, खतरा क्यों मंडला रहा है। और इसमें यूए से जो मुंसलिक पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं, जो बाहर बैठ के या यूए में बैठ के सियासी तबसरा निगारी करते हैं, अगर आप उनको बगौर देखें तो वो एडवोकेसी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि हाँ जी दोबारा से अमेरिका शुरू हो जाए, बमबारी करे। और ट्रंप ने खुद भी ये ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करने से पहले एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू की खातून एंकर के साथ कि वो 70% अहदाफ तो हमने हासिल कर लिए, लेकिन 2 हफ्ते मजीद बमबारी जारी रख सकते हैं, की जानी चाहिए। होता यूँ है कि कोई 2-2:30 बजे के करीब ये लिखता है डोनाल्ड ट्रंप कि आई हैव जस्ट रेड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, आई डोंट लाइक इट, इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। वो कहता है जी ईरान की जो तजावीज़ मुझ तक पहुँची हैं इनके नुमाइंदगान की जानिब से, सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, एक तौहीन आमेज़ लबो लहजा तो इसने इख्तियार करना ही होता है, लाजमी मलजूम है इसकी तबीयत में। आई डोंट लाइक इट, इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, मुझे ये पसंद नहीं है और ये नाकाबिल कबूल है, थैंक यू फॉर योर टेंशन। ये इसने बात करके ख़त्म कर दी। इससे पहले इसने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, जो मुझे ये नज़र आता है कि वो ट्वीट ईरानियन तजावीज़ को पढ़ने के बाद किया था। जिस तरह से ओबामा ने ईरान के साथ डील की, उसको इसने आड़े हाथों लिया कि ओबामा ने बेड़ा गर्क किया, उसके दिल में बड़ी हमदर्दी थी ईरानियों के लिए, उसने कोई $1.5 अरब डॉलर जो थे वो वापस किए नगद रकम की सूरत में, और उससे काम ख़राब हुआ। लेकिन वो जो सोया हुआ बाबा सदर था, जो बाइडन, उससे बेहतर था। खैर उसके अपने इंटरनल इशूज़ हैं। अब ये कहानी है क्या? ये फिर कहता है कि यूरेनियम की मुकम्मल जो सर्विलेंस है वो हम ईरान के अंदर जारी रखे हुए हैं, जब चाहें उड़ा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले बरस भी, अब के बरस भी बारहा नाटन्स, इस्फहान और दीगर तनसीबात में हमले किए गए, लेकिन फिर भी आप कभी कहते हैं कि मुकम्मल सफाया, कभी कहते हैं 70%, कभी कहते हैं 80%। ईरान का रद्द-ए-अमल ये है कि नहीं, हमारी तनसीबात महफूज है, नुकसान कुछ हुआ है। अब जो इसका जो ट्रुथ सोशल पे रिस्पॉन्स है, उसके बाद ईरानियन रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक है। ईरानियन हुकाम ये कहते हैं, मैं देख रहा था उनकी तस्नीम को, इरना को, फारिस को, वो कहते हैं हमारा मुसवदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं है। ट्रंप अगर मुतमिन नहीं तो ये बेहतर है ना हो मुतमिन। मुज़ाकराती टीम जो हमारी तरफ से बनी गई है उसको सिर्फ अपनी कौम के हुकूक के लिए मनसूबे और मुसवदे तैयार करने चाहिए। और ये कल मसूद पज़ेशकान साहब की ट्वीट में भी कुछ इसका जिक्र था। अब इसराइली प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन, मुझे ये ईरानी तजावीज़ पसंद नहीं आई और ये मेरे लिए नाकाबिल कबूल हैं, और फिर ये कि यूरेनियम की जितनी भी साइट्स हैं ईरान में उन पे मेरी नज़र है, और फिर यूएई के हैंडल्स को अगर आप देखें, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को भी देखें, तो मुझे अब ये खदशा है कि दोबारा ये ऐसा पंगा करेगा ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए, और ईरान की तैयारी आपके सामने मौजूद है। क्योंकि ये पब्लिकली जब आपको कह दे कि मुझे ये कबूल नहीं है और मैं इसे पसंद नहीं करता, तो फिर अगला जो हरबा होता है वो एग्रेशन का होता है। और यही तरीक़ाकार, यही मेथड हमने इस पूरी जंग के दौरान देखा है, बिलखुसूस अमेरिका की जानिब से। मुझे इन चीज़ों को देखते हुए समझ आई कि ईरानियन जो स्टाइल है इस सिलसिले में, वो मुकम्मल जो पसपाई है या मुकम्मल सरेंडर है, उसकी बजाय वो एक मशरूत कंडीशनल फ्लेक्सिबिलिटी अपने रवैये में ईरान लेके आता है, और वो जानता है कि मुकम्मल
جو پسپائی یا سرنڈر ہے وہ کسی طور پر بھی ان کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ پھر اس صورت میں ٹرمپ چڑھ دوڑے گا، مزید منوائے گا. تو وہ ایک مشروط جیسے آپ کہتے ہیں کنڈیشنل جو لچک ہے، فلیکسیبلٹی، اس کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا اس کا جواب دیتے ہیں اس کے لب و لہجے کا، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ ڈرونز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں رات کے گلف کنٹریز کے اوپر، اور یو اے نے حسب معمول دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اوپر بھی ڈرون آئے تھے، ایرانیان ہمیں مار گرائے ہیں. ایران کے مغربی جنوبی علاقوں میں بھی ڈرونز دکھائی دیے ہیں. اس کا مطلب ہے ڈرونز بھیجنے کا مطلب ہے کہ سرویلنس بڑھا دی گئی ہے فریقین کی جانب سے کہ کہاں سائٹس ہیں، کیا کرنا ہے، پنگا دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. یہ جو تجاویز کا کہانی جو تھی وہ بھی بیان میں کر دوں، پھر وہ تمل ناڈو بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اس لڑکے کی، ایکٹر کی بلکہ. ایران اصل میں یہ چاہ رہا تھا اپنی تجاویز میں جو اس نے پیش کی کہ جو امریکی نیول بلاکڈ ہے، اس کے 7 نکال میں نے نکالے ہیں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو پڑھنے کے بعد. نیول بلاکڈ مکمل ختم کرے امریکہ. نمبر 2، ایران کو مکمل آزادی دی جائے کہ وہ اپنا تیل جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، پابندیوں کے بغیر. سیز فائر جو لیبنان میں ہے وہ یقینی بنایا جائے، اور سینکشن جتنی ہیں، پابندیاں جتنی ہیں ایران پر، وہ ختم کی جائیں. ایرانین اوور سائٹ جو ہے آبنہ ہرمز پہ، یعنی ایرانین جو اثر و رسوخ یا ان کا جو کنٹرول ہے وہ یقینی بنایا جائے، اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے. اور جتنے بھی ایسٹس ایران کے منجمد ہیں عالمی اداروں میں ان کو بحال کیا جائے. یہ ہیں 6 بنیادی نکات ان کے اس جواب میں. آگے سے وہ جو یورینیم کی کہانی ہے یا نیوکلیر کی کہانی ہے، اس کی بھی 2 نکات علیحدہ سے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈائلیوٹ پارٹ آف یورینیم اسٹاک پائل ہے وہ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی تیسرے ملک کو جو کہ امریکہ نہ ہو، اس گارنٹی کے ساتھ کہ اگر امریکہ مذاکرات سے باہر نکلتا ہے یا مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں واپس کر دیے جائیں. یہ بڑی عجیب شرط ہے جو ناقابل فہم اس لیے ہے کہ ایک دفعہ نکل گیا یورینیم تو واپسی پھر مشکل ہو جاتی ہے. اور جو نیوکلیئر کے اوپر یعنی جوہری معاملات کے اوپر نیگوسیشنز ہیں، ایران یہ مانتا ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ 30 دن کے بعد شروع ہوں. پہلے آپ بنیادی طور پر جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں اور ہماری یہ 6 شرائط مانیں، اس کے بعد ہم 30 دن بعد اس پہ بات کریں گے. یعنی میں آپ کو بتا رہا تھا مرحلہ وار وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسی سے پرابلم آ رہی ہے. یہاں ٹرمپ کا دورہ چین، اس سے پوچھا کسی رپورٹر نے کہ پہلے بھی آپ نے اسے پوسٹ پون کیا تھا، اس کے کچھ قریبی لوگوں سے بات ہوئی، تو ان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ بار بار تو پوسٹ پون نہیں ہو سکتا، یہ ساتھ ہی چلتا رہے گا، اتنا اہم ایشو نہیں ہے. ایک ایشو ضرور ہے، چین کا دورہ ہوگا. اب کچھ ذمہ دار اور ذرائع صحافتی اسلام آباد سے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو توقع ہے کہ بدھ کو امریکی اور ایرانیوں کے بیچ ایک دوسرا راؤنڈ اسلام آباد مذاکرات کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو رد عمل آیا ہے ایران کا اور ٹرمپ کا، یہ دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر کہ اب اگلے 2 دنوں کے اندر دونوں اچانک مل بیٹھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے تجاویز، وہ کہہ رہے ہیں بہتر تمہیں پسند نہ ہی آئے. اس بیچ میں پہلے بھی 3 ایفرٹس ہو چکی نا سیز فائر کی، پاکستانی وزیر اعظم کی ریکویسٹ آئی، سعودیہ کی بات ہوئی، قطری بھی جا کے پہنچے تھے میامی فلوریڈا میں. اس بیچ مجھے نہیں لگ رہا کہ بدھ کو فوری طور پر کارروائی ہو. ہاں، وہ جو گاڑی ٹرمپ کی یہاں ابھی تک ہے ایک، یا ٹرمپ نے چین جانا ہے، اس سے جڑی جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اب چاہ رہا ہے کہ مذاکرات تو اپنی جگہ ہیں ہی امپورٹنٹ، لیکن اگر وہ چین جا رہا ہے تو کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان قیام کر لے تو وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. اصل مدعا یہ ہے. اب اس میں جو بھارت والی جنگ تھی اس کے بھی کچھ فٹ پرنٹس آئے ہیں جو پچھلے برس پاکستانی حکام دعویٰ کرتے تھے. CNN کے نک رابرٹسن نے رپورٹ کیا ہے کہ جب پچھلے برس جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے جب ٹھکائی کی، 8-10 طیارے ان کے مارے، تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جو انڈین حکام تھے انہوں نے مارکو روبیو کو فون کیا تھا کہ یہ سیز فائر کروایا جائے، اور مارکو روبیو نے پھر اسحاق ڈار کو اور دیگر کو فون کیا تھا یہاں پاکستان میں. اور یہ نک رابرٹسن یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ڈیجیٹل ثبوت ہیں وہ سیکیورڈ ہیں امریکی انتظامیہ کے پاس کہ کس نے کسے فون کیا تھا. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. سعودی عرب کے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف ہیں پرنس ترکی الفیصل، انہوں نے ایک بڑا اہم مضمون لکھا ہے عربی اداروں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایران ہو یا اسرائیل ہو یا دیگر قوتیں جو اس جنگ کا حصہ تھیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اس جنگ کا حصہ بنے. یہ پاکستان تھا جس کے ساتھ مل کے ہم نے اس آگ کو پھیلنے سے روکا. انہوں نے پورا گرینڈ اسکیم لکھی ہوئی کہ کیسے سعودی عرب کی تنصیبات اور سعودی عرب کی جانب سے حملے اور اس پورے خطے میں آگ بھڑکانی تھی، اسرائیل کا جو پلان تھا، اور اس میں پاکستان کا کردار کیا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ پیس ہے، اگر آپ کو گوگل پہ ملے ضرور پڑھیے گا. آ جائیں وہ وجے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سی جوزف وجے کو میرا خیال 50-52 برس اس کی عمر ہوگی. تامل موویوں کا بڑا شاہکار قسم کا اداکار اور مہنگا ترین انڈین سنیما کا، 70 قریب اس نے فلمیں کی ہوں گی، لیکن بہت مہنگی فلمیں کی اس نے. تامل فلموں کا ایک اپنا سٹائل ہے، ایک اپنا ان کا ایکشن ہے ناقابل یقین. تو اس میں یہ ایک مسیحا کے روپ میں، ایک وجے کمانڈر کے روپ میں اس نے اپنی دھاک بٹھائی. اب جو انڈین جو مختلف ریاستوں میں انتخابات ہوئے، ہم نے وی لاگ میں ویسٹ بنگال کا ذکر کیا جہاں ممتا بنرجی کو شکست ہوئی تھی بی جے پی کے ہاتھوں،
اس میں ان 4 ریاستوں میں جو انتخاب ہوئے، ایک اہم ریاست تھی یہ تامل ناڈو. اسے تمل ناڈو بھی کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے تامل ناڈو بھی کہتے ہیں. پرانا علاقہ ہے، مدراس اور چنئی اہم ترین شہر یہاں پہ. اور یہ اگر نقشہ دیکھیں آپ انڈیا کا تو بالکل جو اس کی اینڈ ہے، وہ نکر جو بنتی ہے شری لنکا قریب، وہاں پہ تمل ناڈو ہے. اس کے دوسری سائڈ پہ کیرالا بھی ہے. یہ بڑا حیران کن الیکشن اس لیے تھا کہ یہ ایک اداکار جو ہے، جو سیاستدان بنا، جو عموماً بھارتی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جیسے انیل کپور کو ایک مووی میں چند دنوں کے لیے سی ایم بنایا جاتا ہے، تو ایسے وہ اسکرپٹ تو ضرور بنے لیکن عملی صورت اس کی پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی. اب وجے تھلاپتی اس کا ایک یعنی فلمی نام ہے، وجے کمانڈر اس کا فلمی نام، اصل نام تو اس کا سی جوزف وجے ہے. یہاں پہ ایم کے اسٹالن اور دیگر کی حکومتیں تھیں، مقامی جو سیاسی جماعتیں تھیں. تو کچھ 234 کا ایوان ہے، 108 سیٹیں سے ملی تھیں، 118 سے درکار تھیں. تو اپوزیشن نے سوچا کہ انہیں سی ایم نہ بننے دیا جائے. اس بندے نے، اس کی جماعت نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جب انہیں لگا کہ انہیں سی ایم بننے نہیں دیا جائے گا، تو اس نے کہا جتنے بھی ہمارے لوگ منتخب ہوئے ہیں اس صوبائی اسمبلی میں، وہ سارے مستعفی ہو جائیں گے تاکہ ایک بحران پیدا ہو جائے. تو اس کے بعد پھر کانگریس اور دیگر جماعتوں نے اس کی سپورٹ کی. کانگریس کے پاس 5-6 سیٹیں تھیں. تو اب یہ سی ایم بن چکا، حلف اٹھا چکا. اتوار کو اس نے جو جواہر لال نہرو اسٹیڈیم ہے چنئی میں، وہاں اس نے حلف اٹھایا تھا. یہ گنجان آباد ریاست ہے بھارت کی، جو تامل ناڈو ہے. کوئی 7 کروڑ آبادی ہے، بہت زیادہ آبادی والا علاقہ ہے. اس نے آتے ہی کیا کیا ہے، میں نے دیکھا کہ اردو نیوز 18.com اور ملٹیپل جو اوپن ویب سائٹس تھیں اوتھینٹک، تو اس کی جو اسٹیٹ میڈیا تھا وہاں پہ خبر نہیں تھی ان کے اعلانات کے حوالے سے. تو اس نے اعلان یہ کیا کہ انتخابی مہم میں اس نے بات کی تھی کہ یہ بجلی مفت دے گا. 200 یونٹس فری بجلی مفت دینے کا اعلان اس نے کیا ہے الیکشن میں جو وعدہ تھا گھریلو صارفین کے لیے. اور پاکستان کے سیاستدان، چاہے بلاول بھٹو زرداری کے نعرے ہوں، نون لیگ کے نعرے ہوں، پی ٹی اے کی کہانیاں ہوں منتخب ہونے سے پہلے، سب صرف انتخابات سے پہلے نا آپ کو چورن چٹنی چکھاتے ہیں، اور بعد میں جب اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جی حالات بڑے خراب ہیں. لیکن یہاں اس سی ایم نے یہ کام کر دیا جو ہم صرف سنا کرتے تھے. 200 یونٹ بجلی فری، اور اس کا اطلاق 500 یونٹ استعمال کرنے والوں تک ہوگا. اگر آپ گھریلو صارف ہیں تامل ناڈو میں، 500 یونٹ آپ استعمال کرتے ہیں 500 تک، تو 200 آپ کی فری ہو جائیں گی. کمال ریلیف ہے وہاں پہ. 2 کام اس نے اور کیے. خواتین کے لیے اس نے اسپیشل ایک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے ان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وہاں پہ اکثر خواتین کے ساتھ استحصال اور زیادتی کے معاملات پیش آتے ہیں. تیسرا کام اس نے کیا کہ صوبے میں جو ڈرگس کا بڑا ایشو ہے، ڈرگ ٹریفکنگ کا، تو اینٹی ڈرگ ٹریفکنگ یونٹس کے قیام کو اس نے عمل میں لانے کے لیے دستخط کیے ہیں. اس نے بینگ سی ایم اپنے پاس جو پولیس ایڈمنسٹریشن کے عہدے جو پورٹ فولیو ہیں وہ بھی رکھے ہیں تاکہ ان کی اوور سائٹ کر سکے. وہ کہتا ہے اب میں حقیقی طور پر سیکولرزم اور سماجی انصاف نئے صوبے میں لے کے آؤں گا. کانگریس نے اس کو حمایت کی ہے. یہ سب دیکھتے ہوئے مودی جی جو کہ چاہتے تھے تامل ناڈو میں بھی کاروائی ڈالے، اس نے پھر فون کیا، مجبوراً مبارکباد اسے پیش کی ہے. راہل گاندھی بھی آئے ہوئے تھے اس کی تقریب حلف برداری میں. تامل فلموں کے جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور کوئی 69 فلمیں اس نے کی تھیں کمانڈر وجے نے. سی پی آئی جو کانگریس پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، وہ بھی پھر اس کی حمایت پہ مجبوری کہ ایم کے اسٹالن کی حکومت اس نے یہاں پہ ختم کی تھی جس کے بارے میں تصور ناممکن تھا. یہ لوگ جنہوں نے کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ کیا اسے روایتی جو انڈین راجنیتی ہے وہ پورا ٹرم کرنے دے گی، اپنے جو منصوبے وعدے دعوے ہیں ان پہ کام کرنے دے گی یا نہیں. فی الحال تو دیکھیں اس نے جو فلموں میں سین کیا، جو انتخابی مہم میں سین کیا، اور سی ایم بننے کے بعد پہلے روز جو آرڈر جاری کیے اس پہ تو وہ پورا اترا ہے. ہمارے یہاں البتہ ایسا نہیں ہوتا.